السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے۔ ساری کائنات کا تصرف صرف اور صرف اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ ہر قسم کا فخر، ناز، تکبر اسی کو جچتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا، اس کائنات کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ آج 4 شعبان ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے کے بعد، سننے اور سنانے کے بعد مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مشرک، بدعتی اور موحد اور سنت پر چلنے والے کی مثال کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایک وہ آدمی ہے جو اپنے پاؤں کو اوپر کر لیتا ہے اور سر کو نیچے رکھ لیتا ہے، اس سر کے بل اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو پاؤں کے بل چلتا ہے۔ میں نے چلنے کے لیے پاؤں بنائے ہیں، سر نہیں بنایا۔ وہ بھی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے۔ کیا آپ بتائیے، منزل پر وہ پہنچ سکتا ہے جو سر کے بل چلتا ہے، یا وہ پہنچے گا جو اپنے پاؤں کے بل چلتا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت نے جو سر کے بل چلنا چاہتا ہے اور منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد مشرک ہے، بدعتی ہے، اور جو پاؤں کے بل چل کر منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے، اس سے مراد موحد ہے، توحید پرست آدمی ہے، اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بسر کرنے والا آدمی ہے۔ آپ بتائیے کون ہے جس کو منزل ملے گی؟ یقیناً وہی شخص ہوگا جو پاؤں کے بل چل کے اپنی منزل کو طے کرتے ہوئے اپنے گول اور مقصد تک پہنچے گا۔ دوسرے کو کبھی بھی منزل نہیں ملا کرتی۔ حضرات، یہاں اللہ رب العزت نے مثال سمجھائی ہے۔ مشرک اور بدعتی، جب بھی آپ اس کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنے عقلی دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسلام عقل کو نہیں مانتا۔ یہاں تو عقل کو اسلام کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہم مسح کرتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے سے مسح کریں، کیوں؟ گندے پاؤں نیچے سے ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب مسح کرنا ہے، آپ نے موزے پہن رکھے ہیں، آپ نے ساکس پہن رکھے ہیں، آپ نے جوربین کو استعمال کیا ہے، آپ نے موزتین کو استعمال کیا ہے، آپ مسح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاؤں کے اوپر سے مسح کرتے ہیں، نیچے سے مسح نہیں کرتے۔ عقل تو کہتی ہے نیچے سے مسح کرنا چاہیے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے مسح کرنا ہے۔ یہاں عقل نہیں چلتی، بات وہ چلتی ہے جو عرش والے نے، رب العالمین نے رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر اتار دی، اور پھر اس نبی نے اپنے امتی کو بتا دیا یہ کام کرو، اس کام کے کرنے سے تمہیں منزل مل سکتی ہے۔ حضرات، عقل کو یہاں دخل دے کر، عقل کے گھوڑے دوڑا کر انسان یہ سوچے میں منزل پر پہنچ جاؤں گا، اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ متبع سنت، موحد آدمی، توحید پر چلنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، عقل کو ایک طرف رکھ کر نبی کی بات کو ماننے والا، وہی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے۔ حضرات، ہم مشرک کو دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم موحد کو دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی عقل سے دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کا ڈرانا، آپ کا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، یہ نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر تمہیں دائیں دینے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھیے گا جس کو اللہ رب العزت نے توحید کی دولت دی ہو عقل مند وہی ہوتا ہے، دوسرا عقل مند نہیں ہو سکتا. عقل مند وہی ہوتا ہے اور کامیاب وہی رہتا ہے. سمجھدار اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس توحید کی دولت ہوتی ہے، جو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بسر کرنا چاہتا ہے. حذیفہ بن مسلم باہری گزرے ہوئے. حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہے، بڑا سفاک تھا، ظالم تھا. اس کے خلاف کوئی بغاوت کرتا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہی اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا تھا کہ یہ ہے آدمی جو میرے ساتھ بغاوت کرتا ہے، میرا باغی ہے. ایسا ہوا باغیوں کو ڈھونڈا گیا اور حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا کیا گیا. حجاج بن یوسف نے جلاد سے کہا ان کی گردنوں کو اتار دیا جائے. جلاد گردنیں اتارتا آخری آدمی تک پہنچا. آواز آئی، آذان ہوئی. مؤذن نے مسجد میں یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حجاج کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اذان ہو رہی ہے، اب اس کی باری کل آئے گی. حذیفہ بن مسلم بحری جو سپہ سالار تھا، حجاج نے کہا یہ میرا قیدی ہے، یہ میرا باغی ہے، کل میں آپ سے لوں گا اس کی گردن اتارنے کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں. حذیفہ بن مسلم اس نے حجاج کا حکم مانتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لیا اور گھر کو چل دیا. راستے میں وہ قیدی کہتا ہے حذیفہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ مانیے گا ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حذیفہ نے کہا کہیے بات، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ایک دفعہ گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس میرے دوستوں کی امانتیں ہیں، میں اپنی زندگی میں امانتوں کو واپس کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں پاک صاف ہو کر جاؤں. میرے پاس لینے دینے کے معاملات ہیں اللہ کی مخلوق کے، میں سب کو چکانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حذیفہ نے کہا ہنس دیا. اس نے کہا حجاج کے آداب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو کل تو وہ مجھے قتل کر دے گا. بہرحال منت سماجت کرتا رہا یہ قیدی، یہ باغی. حذیفہ بن مسلم اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے یہ کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. باغی نے کہا میں ضرور آؤں گا، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. حذیفہ بن مسلم نے جب رب کی گواہی کی بات آئی تو اس کو چھوڑ دیا. کہا جاؤ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے میرے پاس پہنچ جانا. اللہ اکبر. حذیفہ بن مسلم کو نیند نہیں آ رہی. رات کی تاریکی میں مصلی پہ بیٹھ کے رب سے مناجات کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. اللہ اس نے تیری گواہی رکھی درمیان میں، تیرا نام لیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ لاج رکھنا اس کی بھی اور میری بھی. تو جانتا ہے حجاج نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. بے چینی ہے. صبح کی نماز پڑھی، سورج طلوع نہیں ہوا، دروازے پہ کسی نے دستک دی. اللہ اکبر. حذیفہ بن مسلم اٹھا، اس نے دیکھا وہ قیدی، وہ غلام، وہ باغی اس کے دروازے پہ کھڑا. اس نے کہا السلام علیکم، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے لے جائیے حجاج بن یوسف کے سامنے. اور حذیفہ بن مسلم نے اس کو لیا، حجاج بن یوسف کے سامنے پہنچ گیا. حذیفہ کو دیکھتے ہی قیدی کو نہیں دیکھا. حجاج ذہین بہت تھا، بات کو یاد رکھنے والا تھا. اس نے حذیفہ کو دیکھتے ہی سوال کیا میرا قیدی کہاں ہے؟ جو باغی تھا، جس کو میں نے آپ کے
حجاج میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ رات کا سارا واقعہ اس کو سنا دیا، جس طرح اس نے اجازت دی اور جس طرح وہ واپس آیا، ساری بات قتیبہ نے حجاج کو بتا دی۔ حجاج قتیبہ کی بات سن کر بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا وَهَبْتُهُ لَكَ يَا قُتَيْبَةَ، قتیبہ میں اس باغی کو، اس غلام کو، اس قیدی کو تجھے ہبا کرتا ہوں، جس طرح مرضی اس کے ساتھ چاہے سلوک کر لے، اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، سزا دینا چاہتا ہے تو سزا دے دے، میں تجھے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قتیبہ نے کہا اس قیدی سے جاؤ میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف رخ کیا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین ما اعتقنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آزاد کیا ہے، اور چلا گیا۔ قتیبہ اس کی طرف دیکھتا رہا، اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، میں نے اس کو سزا سے بچایا، میں نے اس کی گردن کو بچایا، میں نے اس کی زندگی کو بخشا، میں نے اس کو سزا سے بچا لیا، حجاج ابن یوسف کے عذاب سے بچایا، اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ صبح ہوئی، وہ قیدی دوبارہ دروازے پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قتیبہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ کہا بڑی عجیب بات ہے، کل آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا اور آج تو مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کی مخلوق کی قدر نہیں جانتا وہ رب کی بھی قدر نہیں جان سکتا۔ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ کہا یہ تو بات مجھے کل ہی کہہ دیتا۔ اس نے کہا قتیبہ تو میری بات کو سمجھا نہیں، میں نے کل اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، میں نے الحمدللہ کہا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، مگر میں اللہ کے شکریہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرات، جس آدمی کے پاس توحید کی دولت ہوتی ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ بات کہہ رہا تھا عقل کی، بات کہہ رہا تھا سمجھ کی۔ اللہ رب العزت عقل اس کو دیتے ہیں، فہم و فراست اس کو دیتے ہیں، سمجھ اور دانائی اس کو عطا کرتے ہیں جس کے پاس توحید کی دولت ہوتی ہے، جو سنت پہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ یہ ہے توحید سمجھنے والے آدمی اور لوگ، ہمارے اسلاف جنہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے شکریہ کے ادائیگی کے وقت میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، کیوں؟ میں اللہ کے ساتھ اس کے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرات، جس کے پاس توحید کی دولت ہوتی ہے، آج بدعتی کو دلائل دیں۔ شعبان کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ بات کی ہے، اس طرح کہا ہے، اس کو تو ایک رات ہی یاد ہے کہ ایک رات شعبان کی 15 تاریخ کو میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، نماز میں میں نے یہ سورتیں پڑھنی ہیں، میں نے اپنے آپ کو بخشوا لینا ہے، سارا سال اللہ کی بغاوت کرنی ہے، سارا سال رب کو ناراض کرنا ہے، ایک رات رب کو راضی کر لوں گا بس بات بن جائے گی۔ حضرات، یہ غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرنی ہے تو موت تک عبادت کرنا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری جان نکل رہی ہو، اللہ کی اطاعت میں جان نکل رہی ہو، تب مزہ ہے، آخری سانسیں بھی نکل رہی ہوں تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں نکل رہی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ 15ویں رات شعبان کی، اس میں عبادت جو چاہو کر لو اور اپنی
رات اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو، میں نے انس اور جن کو اس لیے پیدا کیا میری عبادت کرے، مگر عبادت بتانے والے میرے رب ہیں۔ عبادت کا وقت کون سا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی کمیت اور کیفیت کیا ہوگی، اس کی تعداد کیا ہوگی، کس طرح عبادت کو بجا لانا ہے، اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اس لیے اللہ نے نبی بنایا کہ وہ نبی ہر بات ہمیں بتاتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آپ نے روزہ رکھا ہو اور روزہ صرف اس لیے رکھا ہو کہ شعبان کی 15ویں رات کا میں روزہ رکھ رہا ہوں کیونکہ صبح 15 شعبان ہے، اور آپ اس کو خاص کر کے رکھیں، یہ میرے پیغمبر کی مخالفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے اکثر رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ جس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نزدیک سب سے محبوب مہینوں میں سے مہینہ ان یصومہ شعبان، جس میں آپ روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ اور عائشہ فرماتی ہے روزے اس قدر کثرت کے ساتھ رکھتے آپ ثم یصلہ برمضان کہ آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے رمضان کے مہینے کو شروع کر دیتے تھے۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے عبادت کو خاص نہیں کر سکتے۔ لا تختصوا یوم الجمعہ للصوم ولا تختصوا لیلۃ الجمعہ للقیام۔ مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی رات کو، جمعے کی رات کو آپ تہجد کے لیے خاص نہیں کر سکتے، جمعے کے دن کو آپ روزے کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ خصوصیت جس کو رب نے دی ہے بس وہی خصوصیت اسی کو حاصل ہے۔ آپ اپنی طرف سے چاہیں یہ دن میں خاص کر دو رمضان المبارک کے علاوہ کہ یہ وہ دن ہے اس کو میں خاص کروں عبادت کے لیے، یہ وہ رات ہے جس کو میں خاص کروں عبادت کے لیے۔ حضرات، یہ باتیں وہ ہیں جو بدعتی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہی بات سمجھائی ہے۔ منزل مقصود پر پہنچنے والا بدعتی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، مشرک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کو بیان ضرور کیا ہے، مگر وہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، اللہ جب نصف شعبان یعنی رات 15ویں ہوتی ہے، اللہ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، الا مشرک او مشاہد۔ ہاں، دو آدمی ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتے، ایک مشرک آدمی اور ایک کینہ پرور آدمی جو بھائی کے بارے میں برا ہی سوچتا رہتا ہے، بھائی کے بارے میں اپنے دل سے حسد کبھی اس نے نکالا ہی نہیں، اس کے دل میں نفاق پنپ رہا ہے، اور آج سے نہیں کئی سال بیت گئے یہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ سگا بھائی ہے، ایک ماں کے بطن سے ہے، اور اس کے باوجود بھی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات جب 15ویں شعبان کی 15 رات ہوتی ہے،
اللہ رب العزت رحمت کی نگاہوں سے اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، ساری رات آپ قیام کرتے ہیں، آپ اگر مشرک ہیں یا آپ مشاہد ہیں، آپ کے دل میں، سینے میں بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، چچا کے بارے میں، آپ کے عزیز رشتہ دار کے بارے میں کینہ پل رہا ہے، میرے بھائی اس آدمی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نکالتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، صحابی رسول ہے، اس نے وضو کیا اور وہ اپنے قطرات کو اس طرح صاف کر رہا، صحابہ کہتے ہیں ابھی اس کے قطرات وضو کے گر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس شخص کو دیکھ لے۔ کل پھر وہی ٹائم ہوا، ظہر یا عصر کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی صحابی وضو کرتا ہوا آیا اور قطرات وضو کے اس کے جسم سے گر رہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، میرا یہ صحابی اس کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ تیسرا دن پھر ایسے ہی ہوا، آپ نے گویا تیسرے دن پھر بشارت دی، آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، یہ میرا صحابی یہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، میں اس کو دیکھوں تو صحیح۔ میں نے اسے کہا آج رات میں نے آپ کا مہمان بننا ہے۔ اس نے کہا آئیے، اہلا وسہلا ومرحبا، ویلکم، آئیے مہمان بن جائیے، کوئی بات نہیں۔ اس وقت مہمانوں کو بھی بڑے شوق سے رکھا کرتے تھے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کیا کرے۔ صحابہ مہمانوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج بھی عرب میں یہ رواج ہے، مہمانوں کی قدر احترام اور ان کے لیے کھانوں کا اہتمام کرنا، یہ آج بھی وہاں رواج ہے۔ حضرات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بطور مہمان اس کے گھر چلے جاتے ہیں، دیکھنے تو کہتے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جو ہم سے جدا ہے، جو ہم نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی نے نہیں کہا، آسمان سے جبرائیل نے یہ کہا اسے کہو، دنیا کو بتاؤ یہ جنتی ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ میرے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور لیٹ جاتے ہیں۔ صبح میں بھی اٹھا، میں نے خیال رکھا تہجد کا اہتمام کرتے ہوں گے، رات کو لمبا قیام کرتے ہوں گے، رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، مگر میں نے دیکھا نہ اس نے تہجد کا اہتمام کیا، نہ اس نے رات کا قیام کیا، نہ اس نے رات کو تلاوت قرآن مجید کی۔ اور وہ میرے ساتھ اٹھے، انہوں نے جس طرح میں نے وضو کیا انہوں نے وضو کیا اور ہم نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ میں گھر آیا، میں نے کہا بھائی اصل میں آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا، کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا، ہاں ایک بات ضرور ہے، جب میں سونے لگتا ہوں میں اپنے اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں اللہ میرے دل میں میرے کسی بھائی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں،
اگر ہے بھی میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر دینا، بس یہی کہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہی تو بات ہے جو ہم نہیں کرتے، یہی تو عمل ہے جو ہم نہیں کرتے، یہی تو عمل ہے جو ہم سے نہیں ہوتا، ہم پیچھے ہیں، بہت کم لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بھائیوں کے بارے میں حسد ہے، بھائیوں کے بارے میں کینہ ہے، بھائیوں کے بارے میں بخل ہے، بھائیوں کے بارے میں حسد ہے۔ حضرات نمازیں پڑھتے جائیے، روزے رکھتے جائیے۔ شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے کہا آپ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں جب روزے رکھا کرتے تھے صحابہ سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں جس مہینے کے آپ زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، سبب کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کا سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، سال کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، آپ نے سبب بھی بتایا شعبان میں زیادہ روزے کا، مگر آپ نے 15ویں رات کی فضیلت بتاتے ہوئے اس میں عبادت کا نہیں کہا۔ 100 رکعت نماز نفل ادا کرو، پہلی رکعتوں میں یہ اور دوسری رکعتوں میں یہ سورت یا یہ آیات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ آئیے رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجیے، اس کی ذات کے ساتھ شرک سے بچیے، اس کی صفات کے ساتھ، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں بھی اپنے دل کو صاف رکھیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب نظر رحمت سے دیکھنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کرنا ہے جن کے سینے صاف ہے، جن کے دل صاف ہے، شرک سے پاک صاف اور کینے سے پاک صاف، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ان کا رویہ درست اور اللہ کے ساتھ بھی رویہ ٹھیک۔ کیوں؟ ان اللہ طیب یقبل الطیبات، اللہ خود پاک ہے، پاک دل کو اللہ قبول کرتے ہیں، پاک دل کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو پاک کیجیے اور اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ہوں گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ۔